تا سر عرش بھی انسان کی تگوتاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ کمال کا ادبی ایونٹ ہے، بالکل صحیح، اور آپ اس کی پروسیڈنگز دیکھیں گے تو بہت انجوائے کریں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ تخلیق ہی تخریب کا راستہ روکتی ہے۔ ہماری خواہش تھی بڑے عرصے سے کہ عشق آباد کا کوئی فیسٹیول فیصل آباد میں ہو۔ اس شہر میں آرٹ لور، پوئٹری لور بہت لوگ ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس فیسٹیول کو 3 روزہ کریں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں، اور یہاں پر عشق آباد کے نام سے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ادبی فیسٹیول ہو رہا ہے۔ اس فیسٹیول کو ایف ڈی اے نے آرگنائز کیا ہے۔ ایف ڈی اے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو ڈی جی محمد آصف چودھری صاحب ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیسٹیول ہے اس کے چیئرمین ہیں عباس تابش صاحب، وہ بھی ایک بڑی زبردست ادبی شخصیت ہیں۔ آپ نے فیض فیسٹیول تو ضرور دیکھا ہوگا جو لاہور الحمراء آرٹ کونسل میں آرگنائز کیا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی پائے کا ہی ایک فیسٹیول ہے، اور یہاں پر بھی پاکستان میں ادب سے تعلق رکھنے والی جو مشہور شخصیات ہیں وہ اس فیسٹیول میں حصہ لیں گی۔ ہمارے جو شعراء ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے، ہمارے جو رائٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر آئیں گے، اور ہمارے جو فلم میکنگ کے لوگ ہیں وہ بھی اس فیسٹیول میں ضرور آئیں گے۔ انہوں نے جو آئیڈیا دیا وہ بڑا اس میں اپیل تھی کہ اس کے 3-4 سیشنز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے اس میں آپ دیکھیں کس اسٹیچر کے لوگ آ رہے ہیں، اصغر ندیم سید صاحب تشریف لے ہیں، بالکل صحیح، اور ہمارے لوکل عدنان بیگ صاحب ہیں۔ ان بیسیکلی یہ ان کا آئیڈیا تھا اور یہی کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے انہیں سپورٹ کیا ہے، کچھ سپانسرز دیے ہیں، کچھ انہوں نے سپانسرز ارینج کیے ہیں، بالکل صحیح۔ پھر ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ کیا ہے۔ ان فیکٹ آج یہ اناگرل سیشن جو تھا اس کی صدارت میڈم کمشنر نے کرنی تھی، جی، بٹ فار سرٹن ریزنز وہ شی ہیڈ ٹو گو ٹو لاہور، وہ نہیں آ سکیں۔ لائک وائز ڈی سی صاحب بھی ایک میٹنگ میں ہیں لاہور میں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اس کے علاوہ 14 اپریل کو جی، کلچر ڈے کے حوالے سے ایک پنجابی مشاعرہ رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ وہ وہاں پہ بھی آئیں گے سر ہم ضرور، وہاں پہ بھی آپ آئیے گا، وہ بھی بڑا اچھا ایونٹ ہوگا۔ یہ تو خیر کمال کا ادبی ایونٹ ہے، بالکل صحیح، اور آپ اس کی پروسیڈنگز دیکھیں گے تو بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اس طرح کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے پر ان کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ معاشرہ آپ کو پتہ ہے جس طرح گھٹن کا شکار ہے، لوگوں کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں۔ ان فیکٹ نا جی، میں پھر وہ کوٹ کروں گا، جب ہم نے پہلی دفعہ اوپن ایئر مشاعرہ کروایا باغ جناح میں، تو نہیں ادھر، اچھا ادھر، ہمارا بھی کمپنی باغ ہے یہ ساتھ، اچھا، ہاں اس کو بھی جناح باغ کہتے ہیں۔ تو وہ دیکھنے والا تھا، اس میں اس طرح کے لوگ آئے، لوگ گلیوں محلوں سے نکل کے فیملیز کے ساتھ آئے۔ ماشاءاللہ، ہاں، تو یہ آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں، لوگوں کو کچھ تفریح کا سامان دے سکیں، تو لوگوں کی ذہنی صحت پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں تخلیقی سطح پر جتنے زیادہ پروگراموں کی ضرورت ہے، ابھی تک اس حد تک پروگرامز نہیں ہو رہے، کیونکہ میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ تخلیق ہی تخریب کا راستہ روکتی ہے۔ اگر ہم تخریب کاری کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گٹار اٹھانی چاہیے بجائے اس کے کہ گن اٹھائی جائے۔ کبھی بھی جنگیں لڑ کے ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ اس کا اختتام صلح کن موسیقی پر، صلح کن بولیوں پر، صلح کن گفتگو پر ہوتا ہے۔ لڑ کے لڑائی نہیں ختم کی جا سکتی۔ ایک تخلیق کار ہی اپنے وطن کے سچے اور سچے گیت لکھ کر لوگوں کے دلوں میں وہ محبت جگا سکتا ہے، اور ادب اور فلسفے کی دنیا میں جا کر لوگوں کے ذہنوں کی گرہیں کھول سکتا ہے کہ آخر وہ کیوں اپنے وطن عزیز میں رہتے ہوئے تخریب کے حوالے سے سوچتے ہیں، یا ایک اس ترقی یافتہ ملک کا خواب کیوں نہیں دیکھتے جو حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جو قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ قائد اعظم اتنے لافل تھے کہ اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی قید نہیں رہے، اور انہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ اور اقبال نے کاندھے پہ شاعری کی ردا رکھی، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی تلوار اٹھائی اور انہوں نے پورے بر صغیر کا خواب دیکھ ڈالا، اس میں ایک الگ مملکت کا خواب دیکھ ڈالا،
اور اس کی تعبیر کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انسان محمد علی جناح وہ سامنے آیا، جس نے نہ تیر نہ بھالے، بلکہ آئی آلویز سے کہ آئی لو دیٹ آئرن نروڈ پرسنالٹی who changed the geography of India. یہ جو عشق آباد فیسٹیول ہو رہا ہے اس کے جو چیئرمین ہیں وہ ہیں عباس تابش صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ادبی شخصیت ہیں، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں مل گئے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ۔ تھوڑا سا ہمیں ایونٹ کے بارے میں، فیسٹیول کے بارے میں بتائیے گا، عشق آباد کے بارے میں۔ ہماری خواہش تھی بڑے عرصے سے جی کہ عشق آباد کا کوئی فیسٹیول فیصل آباد میں ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ شہر میں آرٹ لور، پوئٹری لور بہت لوگ ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے اور ہمارے دوست عدنان بیگ نے جی چودھری آصف صاحب سے جی بات کی، اور میں پھر ان سے آ کے ملا، تو خوشی ہوتی ہے کہ جب کسی بڑے منصب پر جی کوئی ادب نواز شخصیت موجود ہو، بڑی بات ہے جی، بڑی تو بات۔ یقیناً انہوں نے ہماری سرپرستی کی، اور ایف ڈی اے ہی پریزنٹ کر رہا ہے عشق آباد کا یہ فیسٹیول۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کا افتتاحی اجلاس ہو رہا ہے، ماشاء 5 سیشن ہیں جس میں بولیاں ہیں، اصغر ندیم سید صاحب کا کلیدی خطبہ ہے، ٹھیک ہے، عدنان بیگ نے ایک بنائی ہے ڈاکومنٹری بھگت سنگھ پر، وہ ہے، زبردست، پھر اصغر ندیم سید سے فلم اور تھیٹر پر ایک ڈائلاگ ہے، قاضی علی ابو الحسن کریں گے۔ زبردست۔ اس کے بعد جناب عدیل ہاشمی، ہاں جی، عدیل ہاشمی بہت بڑا جو نام، فیض احمد فیض صاحب کے نواسے اور ہاں جی، ضیاء محی الدین کے شاگرد خاص، بالکل، تو وہ ہمیں منتخب شاعری جو ہے وہ سنائیں گے، ماشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمارا مشاعرہ ہے۔ زبردست۔ تو یہ امید کتنی دیر چلے گا سر اندازاً؟ یہ بس ابھی شروع ہو رہا ہے، یہ رات کوئی 10:30 تک ہم پلان کر کے بیٹھے ہیں۔ تو سر یہ پہلا فیسٹیول ہے ابھی؟ یہ نہیں، عشق آباد کا یہ کوئی چوتھا فیسٹیول ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ کنٹینیو رہے گا، ہر سال بعد ہوتا ہے یہ؟ کیا اس کا ٹائمنگز کیا ہیں؟ دیکھیے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسا فیسٹیول ہو، جی، اور چودھری صاحب ہماری سرپرستی کرتے رہیں، چوری صاحب کو ہم بھی ریکویسٹ کریں گے، مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس فیسٹیول کو 3 روزہ کریں۔ ماشاءاللہ، جیسے فیض فیسٹیول ہوتا ہے۔ جی، عشق آباد کی روایت ہی یہ ہے کہ عشق آباد نے جشن جون ایلیا کیا، جشن افتخار عارف کیا، پھر جشن شوکت واسطی، ابھی ہم سرگودا گئے تھے، تو آج فیصل آباد میں۔